تو اس کے بعد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر نے وراثت کے مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات نہیں کی۔ بعض راویوں نے اس واقعے کو بیان کرنے میں کہ سیدہ نے بات نہیں کی، اس کو کچھ اس انداز سے پیش کر دیا کہ سمجھنے والے کچھ جو مخالفین تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید سیدہ کائنات نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوبارہ کلام نہیں کیا، دوبارہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی، اور اس کو بات کو اس طرح انہوں نے گما دیا اور الٹا کر دیا کہ جناب سیدہ کائنات تو اتنا ناراض ہوگی، اتنا غصے ہوگی کہ انہوں نے ابوبکر صدیق کے ساتھ بول چال ہی چھوڑ دیا، بولنا ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ اس روایت کا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے محدثین سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ امام ترمذی کی کتاب ہے سنن الترمذی۔ سنن الترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ صفحہ 466 حدیث کا نمبر ہے 1609، اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس میں یہ لفظ ہے کہ سیدہ کائنات نے فرمایا لا اکلمکما، اے ابو بکر آج کے بعد، عمر آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے جو راوی ہیں علی بن عیسیٰ محدث ثقہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے تعنی فی ھذا المیراث، یعنی میں تمہارے ساتھ اس میراث کے مسئلے پر دوبارہ کلام نہیں کروں گی، نہ یہ کہ میں حدیث رسول سن کے یہ کہہ دوں کہ میں تمہارے ساتھ آج کے بعد بات ہی نہیں کروں گی، تمہارے ساتھ کوئی کلام ہی نہیں کروں گی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے تعنی فی ھذا المیراث، یعنی اس میراث کے مسئلے میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گی ابدا کبھی بھی، انتما صادقان، کیونکہ تم اس مسئلے میں سچے ہو، میں تمہارے ساتھ اس مسئلے میں دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ اور امام عمر ابن شبہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، حافظ ابن اسقلانی نے جلد 6 صفحہ 151 پر فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ اس مال کے بارے میں تمہارے ساتھ دوبارہ اس مسئلے میں کلام نہیں کروں گی۔ تو بحمد تعالیٰ یہ بالکل بات واضح ہو گئی۔ اور اب اس سلسلے میں بخاری اور مسلم سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کے بعد ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک پیش کرتے ہیں بات۔ تو ابھی میں نے مقدمہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ روایت جب محدثین بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات حدیث بالمعنی ہوتی ہے، حدیث پہ لفظ ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی روایت کو بیان کرتے وقت اپنی طرف سے کچھ الفاظ اس روایت میں ایڈ کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، ان ایڈ شدہ الفاظ کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں ادراج کر دینا۔ کیا کرنا؟ ادراج، اور ان الفاظ کو مدرج کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں لفظ زیادہ کر دیے گئے ہیں۔ اس واقع فتح کو جو بیان کرنے والے مرکزی راوی ہیں ان میں ایک راوی ہیں امام زہری، محمد ابن مسلم امام زہری۔ امام زہری سے اس روایت کو ان کے 4 شاگردوں نے روایت کیا ہے، صالح نے، شعیب نے، عقیل نے اور خالد نے۔ کتنے راویوں نے؟ 4۔ ان چاروں شاگردوں نے امام زہری سے واقعہ بیان کیا ہے۔ چاروں میں سے صرف ایک شاگرد ہیں صالح، وہ اس روایت کو بیان کرتے وقت کالا کا لفظ صحیح مسلم میں موجود ہے، کالا کے لفظ کے ساتھ، جبکہ اس واقعے کی راویہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ کلمات سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہوتے تو اس میں لفظ ہوتا قالت، مؤنث کا صیغہ ہوتا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، جبکہ اس میں مؤنث کا صیغہ نہیں بلکہ مذکر کا صیغہ ہے، قالا، راوی نے کہا، یعنی ظاہر کہ وہ راوی کون؟ صالح ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ غضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے پھر دوبارہ کلام نہیں کیا، اور اس کی وضاحت نہیں ہے، اجمال ہے کہ کلام کس مسئلے میں نہیں کیا۔ اب راوی نے اس میں اپنی طرف سے یہ الفاظ ایڈ کر دے، ادراج کر دیے، اور ادراج شدہ جو کلمات ہوتے ہیں وہ اصل حدیث کا متن نہیں ہوتے، بلکہ راوی کی ایک سوچ اور سمجھ اور فہم ہوتی ہے۔ بعض کا راوی مراد تک صحیح پہنچتا ہے، بعض کا جو ہوتا ہے کہ راوی سے غلطی اور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ اگر علی سبیل تنزل یہ بات مان لی جائے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئیں، اور اس جملے کو لے کر اہل تشیع
ایک رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو لہذا ابو بکر صدیق نے ناراض کیا اور وہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو یہ یاد رکھے کہ عربی جو زبان ہے اس کی وسعت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ایک لفظ ہے غضب یغضب، کسی سے ناراض ہونا، اور ایک ہے اغضب یغضب اغضابا، کسی کو بالقصد والالتزام ناراض کرنا، کوئی ایسا عمل اذیت نہ کرنا جس سے کسی کو زبردستی ارادے سے ناراض کیا جائے۔ تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ فاطمہ جس سے ناراض ہوگی اس سے حضور ناراض ہیں، بلکہ یہ ہے من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو بالقصد ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب غضب یغضب اور اغضب یغضب کے لفظ میں کیا ہے؟ فرق ہے، معنی میں فرق ہے۔ ناراض ہونا اور چیز ہے اور کسی کو ناراض کرنا اور چیز ہے۔ ابو بکر صدیق نے سیدہ کو ناراض نہیں کیا۔ اگر ان الفاظ کو ثابت بھی مان لیا جائے تو اس سے کم صرف اتنا ثابت ہوگا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی دیر کے لیے وقتی ایک مسئلے پر ناراض ہوئیں، اور اب اس کی وضاحت بھی محدثین نے کی ہے کہ اگر ناراضگی مانتے ہیں تو اس ناراضگی کا مطلب کیا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث سن کے ناراض ہوگی، بلکہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ناراضگی ہے نا، وہ ناراضگی اس مسئلے میں نہیں تھی، بلکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ مطالبہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو باغ فدق ہے، ظاہر ہے کہ ہماری وراثت اگر ہمیں نہیں ملے گی تو اس باغ فدق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر کر دیا جائے، سرپرستی ان کو دے دی جائے اور وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ بھی منظور نہیں کیا۔ منظور نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں لوگوں کو وراثت کا جو نا وہ التباس نہ لازم آئے، وراثت کا شبہ نہ پڑ جائے کہ شاید یہ وراثت کے طور پر سیدہ کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے انہوں نے روک دیا، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اگر تھی تو وہ صرف اس قدر تھی، اور وہ جو ناراضگی تھی اگر ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی کر دیا گیا، اور وہ ازالہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو مستند کتابیں ہیں معتبر، ان میں یہ بات موجود ہے۔ یہ اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی، اور یہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کی، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ ابن میثم میں صفحہ 107 پر ابن میثم بحرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور میں آپ کو اہل سنت کی جو کتاب ہے امام بہقی کی دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ سند صحیح کے ساتھ، امام شابی تابعی رحمہ اللہ سے یہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 221 اور روایت کا نمبر ہے 3337۔ امام شابی فرماتے ہیں لما ماردت فاطمہ تو عطاہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدہ کائنات بیمار ہوئیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، فاستأذن علیہا، ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ فقال علی، تو حضرت علی نے فرمایا یا فاطمہ تو ھذا ابو بکر یستأذن علیک، اے فاطمہ یہ ابو بکر آپ کے دروازے پہ ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو سیدہ نے فرمایا اتحب ان آذن، آپ پسند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں اور وہ اندر آ جائیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں اجازت دے دیں۔ تو فاذنت لہ، تو سیدہ نے اجازت دی، فدخل علیہا، پھر سیدہ کے پاس ابو بکر صدیق آئے اور ان کو راضی کیا اور کہا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت، اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر، اپنا مال، اپنے اہل خانہ، اپنا خاندان چھوڑا ہے
تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور اے اہل بیت تمہاری رضا کے لیے۔ ثم ترداہا، پھر ابو بکر صدیق نے سیدہ کو راضی کیا، حتی رضیت، حتیٰ کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئیں۔ سند صحیح کے ساتھ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں اور یہ اہل تشیع کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن میثم کی، اس میں بھی موجود ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگی۔ وہ اگر ناراضگی تھی تو ایک وقتی اور کچھ لمحے کے لیے ناراضگی تھی، وہ ناراضگی ان کی مستقل ناراضگی نہیں تھی۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے ناراض رہی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے وصال تک ان سے کلام نہیں کیا، یہ بالکل روایت کے بھی خلاف ہے، اور دیگر جو قرائن ہیں وہ بھی اس بات کے ابطال کے شاہد ہے کہ یہ بات سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے بارے میں درست نہیں ہے۔ ان میں سے ایک میں دلیل پیش کروں گا، یہ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، جلد نمبر 7، مطبوعہ دارالاحیاء تراث لبنان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 402 اور حدیث کا نمبر ہے 25881۔ محدث جعفر بن عمر بن امیہ فرماتے ہیں، دخلت فاطمہ علی ابی بکر، سیدہ کائنات ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، فقالت، اور آ کے ابو بکر صدیق سے کہا، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کو آ کے سیدہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ انی اول اہلہ لحوقا بہی، کہ حضور کے خاندان میں سے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے اہل میں سے میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملوں گی۔ کس نے کہا؟ سیدہ فاطمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مل کے ابو بکر صدیق کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان پیش کیا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ فرمان موجود ہے، جس سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کہنا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے ساتھ وصال تک انہوں نے کلام نہیں کیا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ سند